اشرف کا دادا، وارث کا دادا، وارث کا دادا۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، غور فرمائیے، اور عنوان دیا گیا ہے کہ حسین پاک علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کہتے ہم لوگ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت اتنی مقدس ہے کہ ان کے جوتے بھی سر پہ رکھوں تو کم ہے نا۔ کوئی صاحب فرما رہے تھے کہ حسین حسین کہا مگر مکمل نہیں کہا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کہا۔ نہیں، آپ سمجھے نہیں، آپ نے غور نہیں کیا۔ ہم حسین کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کہتے، اس لیے کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے جن سے کبھی خدا راضی نہ تھا، پھر مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا تو خدا راضی ہوا۔ علیہ السلام وہ ہے جو رحمت للعالمین کے گھر میں آئے، جو مصطفیٰ کے گھر میں آئے، جو مصطفیٰ کے گھر میں آئے، جو حیدر کرار کے گھر میں آئے۔ خواجہ کا دادا، اشرف کا دادا، وارث کا دادا، وارث کا دادا۔ ہمارا تو شجرہ وہاں سے چل رہا ہے، ابھی آدم کی مٹی لائی نہیں گئی تھی تو ہمارا شجرہ تھا۔ بھئی گھر والے نہیں تھے، گھر والے تو تھے، تو نئے لوگ ہمیں نہ سکھائیں کہ دین کس کو کہتے ہیں۔ روایت امام احمد ابن حنبل، کم سے کم آپ ہم سے 14,000 سال چھوٹے ہیں۔ کم سے کم مولائیوں فخر کرو ہر ایمان والے سے، کم سے کم تم 14,000 سال عمر میں بڑے ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث رسول ہے، انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے تھے، آدم کی خلقت سے 14,000 سال پہلے۔ ہے کہ نہیں؟ اس طرف والے بولیں اور اس طرف والے بولیں۔ دیکھیں، شرمائیے گا نہیں، اس لیے کہ 2 فرشتے خدا نے رکھے ہیں، کرامن کاتبین، وہ لکھ رہے ہوں گے کون کون علی کے نام پہ بولا، کون کون نہیں بولا، اور علی کے نام پہ بولیے، اس لیے کہ یہ مسئلہ ایمان کا اور ثواب کا اور نیکیوں کا نہیں ہے، یہ مسئلہ تھوڑا الگ ہے۔ من لم یعرف حق عطرتی اما منافق اما ولد الزنجت اما ولدتہ امہ غیر طاہر۔ نبی کی حدیث پاک ہے، کیا فرمایا؟ جو میری اہل بیت کا حق نہ پہچانے، یعنی علی کی ولایت، حسن کی امامت، حسین کی شہادت، زہرا کی طہارت، اب وہ پڑوس کے ملک کا کوئی ابلیس ہو، اس لیے کہ جو زہرا کا گستاخ ہے، جو سیدہ کے کردار میں خطا ڈھونڈے، میں کہتا ہوں خطا تو بعد میں تلاش کر، پہلے اپنی ماں کی خطا تلاش کر۔ یہ وہ دروازہ ہے جہاں فرشتے بھی دست بستہ کھڑے ہیں، یہاں خطا تلاش کرنے والے، حسین کا وضو تلاش کرنے والے، علی اور نبی کے بھائی ہونے سے انکار کرنے والے، سنو، تاجدار امامت و شہادت کانفرنس سے میں تمہیں ایک بددعا نہیں، میں تمہارے حق میں وہ جملہ دے کے جا رہا ہوں جو صبح قیامت تک لعنت کا توق بنے تمہارے گلے میں پڑا رہے گا۔ ہے نا، کچھ لوگوں کو تقوی کا
پڑے ہوئے شامی کباب کا اتنا فخر ہو گیا ہے کہ اب وہ حسین کا سجدہ تلاش کر رہے ہیں کہ حسین سجدے میں تھی نہیں. زہرا پاک سلام اللہ علیہا یہ وہ نام ہے، جب آئے تو ہاتھ دل پہ ہو، گردن جھکے، کیونکہ قیامت میں جب سیدہ آئیں گی تو اعلان ہوگا یا اہل المحشر غضوا ابصارکم ونکسوا رؤوسکم، اے اہل محشر نگاہیں جھکاؤ، گردنیں جھکاؤ. نگاہ اس لیے جھکاؤ تاکہ پردہ رہے. گردن کیوں جھکاؤ؟ اس لیے تاکہ پتہ چلے. ہر عورت پردہ کرتی ہے. اگر صرف نگاہ کی بات ہوتی تو مولوی کہتا پردے کے لیے نگاہ جھکائی گئی، گردن اس لیے جھکائی گئی تاکہ پتہ یہ چلے پردہ اپنی جگہ یہ شہزادی طہارت ہے، یہ سید انبیاء کی شہزادی ہے. گردن بھی جھکاؤ. میں وہیں کھڑے ہو کے حدیث پڑھ کے چوم کے کہنے لگا کہ خدا گواہ ہو جا، لوگ قیامت کا انتظار کریں گے کہ کوئی اعلان کرے تو گردن جھکائے. ہم عاشقان رسول، ہم عاشقان خواجہ، ہم غوث اعظم کے دیوانے، ہم وارث دیوا کے چاہنے والے آج سے یہ عزم مصمم کرتے ہیں جب نام سیدہ آئے تو گردن جھکا کے کہو قیامت کا انتظار تم کرنا. ہم نے عظمت سیدہ کے سامنے ابھی گردن جھکائی ہے، ابھی گردنیں جھکا کے کہہ رہے ہیں. یہ وہ در ہے جس در پہ فرشتوں کو بھی آنے کی اجازت نہیں ہے. یہ کیا کم ہے کہ ہمیں یہ در بھی ملا، اور اس در سے جس نے فیض پایا وہ وارث بھی ملا. تو چنو تھوڑے الماس و موتی تو چنیے تاکہ دل کے گلدستے میں لگا کے جب گھروں کو واپس جائیں تو لوگ کہیں چہرہ کیوں جگمگا رہا ہے، چہرہ کیوں دمدما رہا ہے. تو پکار کے کہنا آج محفل میں دیوا کے وارث کے دادا کا ذکر تھا، فرشتے آ کے بلائے بھی لے رہے تھے، لب بھی چوم رہے تھے. دو فرشتے ہیں منکر نکیر، وہ لکھ رہے ہوں گے، یہیں سے بات چلی تھی نا آگے، وہ لکھ رہے ہوں گے کون اس نے علی کے نام پہ بولا، اس نے نہیں بولا، اس نے بولا، یہ نہیں بولا. اور فرشتے بعد میں لکھیں گے. سنیے پہلے رسول کی حدیث، جو اہل بیت کا حق نہ پہچانے وہ یا تو منافق ہے یا تو حرام زادہ ہے. وہ رسول اللہ کی حدیث ہے. میں ممبر سے یہ سب نہیں کہنا چاہتا مگر حدیث پڑھ کے تو سناؤں گا، برا لگے تو لگے. ایک صاحب کہنے لگے آپ ممبر سے حرام زادہ کیوں کہتے ہیں؟ میں کہا رسول اللہ نے مسجد میں کہا، خدا نے قرآن میں کہا، مصطفیٰ نے حدیث میں کہا، تو مجھے ممبر پہ کہنے پہ کس چیز کا ڈر ہے؟ اب کون سا تمہارے باپ دادا بیٹھے ہیں جو گردن کاٹ لیں گے؟ اب کون سا یزید ہے جو گردن کاٹ لے گا؟ ہم تو یزید کے منہ پہ یہ کہنے کی ہمت رکھتے ہیں کہ تیرا نسب اور ہے، حسین کا شجرہ اور. عزیزان ملت اسلامیہ غور فرمائیے گا اور ایک مشورہ لے لیجیے میرا. پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے دے رہا ہوں مشورہ، مشورے دینے میں غلطی کروں گا تو یہ کمرے میں آ کر کے میری اصلاح کر دیں گے، اور چاہیں تو یہاں پہ بیٹھ کے کر سکتے ہیں. سنیے علامہ اسلم بینائی صاحب، میرا مشورہ آپ کے لیے نہیں، میرے مانوس سننے والوں کے ذریعے سے غیر مانوس سننے والوں کو ایک مشورہ. کیا اگر خدا نخواستہ کسی کو علی کا ذکر اچھا نہ لگے، خدا نخواستہ ہے نا، ایسے یہ بات نہیں ہونی چاہیے، خدا نخواستہ اگر کسی کو علی کا ذکر پسند نہ آئے اور اسے لگے یہ بار بار علی 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 کر رہے ہیں، بار بار حسین 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 کر رہے ہیں، تو ابھی ایک ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کیا علی اور حسین کے سوا دنیا میں کوئی نہیں ہے اور کوئی بڑے لوگ نہیں ہیں. میں نے کہا ہاں بھائی تمہیں پتا چل رہا ہوگا، اس لیے کہ تم نیچے کھڑے ہو اور سب نیچے کھڑے ہیں، سب کو معلوم ہے، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہو. علی نبی کے کاندھے پہ ہیں، حسین نبی کی دوست پہ. میں تو اتنی اوپر دیکھ رہا ہوں اور جو اوپر دیکھے اسے نیچے نظر نہیں آتا، جو اوپر دیکھتا اس کو نیچے نظر نہیں آتا. تو ہم تو اوپر دیکھ رہے ہیں، اونچا دیکھ رہے ہیں، اونچا علی کو دیکھ رہے ہیں.
تو آپ اپنا اعتراض اپنے پاس رکھیے، ابھی آگے کی بات میں اس کا جواب دے کے نکل جاؤں گا، مگر مشورہ لے لیجیے آپ میرا، اس کو سنبھال کے رکھیے، کسی کو دے دیجیے گا، کل اگر چائے کی دکان پہ، پائے کے پان کی دکان پہ پوری سبزی کھاتے ہوئے، چھولے بھٹورے کھاتے ہوئے اگر کوئی مل جائے اور کہے رات بھر علی نہیں چل رہا تھا، تو اس کو سنا دینا کہ دیکھو بابو، اگر علی کا ذکر اچھا نہ لگے تب بھی مسکرایا کرو اور ہاتھ اٹھا دیا کرو۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ نبی نے فرمایا ہے علی سے محبت نہیں کرے گا مگر حرام زادہ، اور اگر محفل میں علی کا نام آیا اور تم گمسم بیٹھے رہے تو بغل والا کیا سوچے گا؟ جو پڑوس میں بیٹھا ہے اس کو کیا سوچے گا کہ بھیا یہ وہی تو نہیں ہے؟ اس لیے خدا نہ خواستہ ذکر اچھا نہ لگے تب بھی ہاتھ اٹھا دیا کرے تاکہ بغل والوں میں کوئی عزت نہ جائے۔ اور اگر علی کا ذکر اچھا نہ لگے تو مولانا کو مت کوسیے، والدہ کو کوسیے، اور اگر علی کا ذکر اچھا لگنے لگے تو مولانا کو واہ واہ بات میں کیجیے، پہلے سر جھکا کے ماں کو سلام کیجیے کہ مائیں نیک ہوتی ہے تو علی اچھا لگتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ تجربہ بتا رہا ہوں آپ کو میں، اور کسی دن صرف اس پہ بیان رکھوائیے گا کہ تاریخ میں کس کس نے علی کی برائی کی، اور ہم نے تحقیق کی تو 2-4-10 بات نکلے، میرے پاس دستاویز رکھے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ ایک بیٹے نے کہہ دیا کہ میں تو اپنے فلاں متقی باپ کا بیٹا ہوں، پرہیزگار ولی کامل کا، مجھے علی کا ذکر اچھا نہیں لگتا، کون کہے گا میں حرام زادہ ہوں؟ کہ پیچھے سے باپ نکل کے آیا کہ سن تو حرام زادہ ہے اس لیے کہ مجھ میں یہ کمی ہے، تو ذکر علی وہ ہے باپ خود کہہ دیتا ہے یہ نالائق میرا بیٹا نہیں ہے، تو جب باپ اقرار کر رہا ہے میرا بیٹا نہیں ہے تو مسلمانوں کو کیا ہو گیا کہ ایسا کو خطیب، ایسے کو شاعر، ایسے کو امام، ایسے کو استاد بنایا ہوا ہے۔ آج کہہ دو تم ہمارے کچھ نہیں لگتے، جس کو علی اچھا نہیں لگتا وہ ہمارا کچھ نہیں۔ میں شجرہ گنا دوں، حبیب ابن مذاہب میں شجرہ گنا دوں، بن عبداللہ میں شجرہ گنا دوں، اور ادھر آئیے تھوڑی دیر کے لیے یزیدی خیمے میں، اور تشریف لائیے میں دکھاؤں یہ کون ہے، تو یہ حرملہ بن کاہل بن سعد بن نامعلوم۔ یہ تقریر سنیے، اس لیے کہ ناظم صاحب نے کہا مفتی صاحب قبلہ آ رہے ہیں، تو جب تک مائک پہ ہوں تو قبلہ اسی طرف ہے، قبلہ ادھر ادھر نہ جائے، انتظامیہ اپنا کام کرے گی، آپ اپنا کام کیجئے، اس لیے کہ ذکر علی میں بیٹھے ہیں تو زبان چلتی رہے تاکہ فرشتوں کا قلم چلتا رہے، اور کل صبح جا کے فرشتے کہیں گے کہ پروردگار عالم آج بہت نیکیاں لکھ لی فلاں کی، کیوں کہ وہ پوری رات علی علی کرتا رہا، میں لکھتا رہا، اس لیے کہ اور کا ذکر نیک ہونے کی علامت ہے، علی کا ذکر خود نیکی ہے، خدا کی عبادت۔ کون علی؟ بازوئے قوتے، بازوئے قوت جرأت و شجاعت کو علی کہتے ہیں، جس کے ہاتھوں کو کائنات عالم کے پڑھے لکھے لوگوں نے ید اللہ کہا، جس کی آنکھ کو مصطفیٰ نے عین اللہ کہا، جس کا چہرہ وجہ اللہ ہے اور جس کی زبان لسان اللہ ہے نا، اور جس کی نسل صبح قیامت تک اولیاء اللہ رہے گی، اس کو علی کہتے ہیں۔ اور علی دنیا میں دوسرا بندہ خدا ہے جس نے منبر پہ بیٹھ کے کہا ہے سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھئے اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو۔
اچھا تو ایک دن علی منبر پہ چڑھ گئے اور کہنے لگے پوچھنے والوں پوچھو مجھ سے زمین کے خزانے اور آسمان کے راستوں کا پتہ پوچھو. اب اس زمانے میں کس کس کو پتا ہے نہیں پتا، مگر اس زمانے میں آشچर्य جنک بات ہوئی، حیران کر دینے والی. علی کیا کہہ رہے ہو کہ ہم سے آسمانوں کے راستے پوچھو؟ کیا آسمان پہ NH 96 92 56 کانکریٹ کی بنی ہوئی کوئی ہائی وے لائن ہے جس پہ واہن گزرتا ہے، گاڑیاں گزرتی ہیں، وہیکل گزرتی ہیں؟ کیا اس پر کوئی چنگی کوئی ٹول ٹیکس لگا ہوا ہے؟ آپ کہتے ہو کہ آسمان کے راستے ہے کوئی جو بتائے کہ آسمان کے راستے ہوتے ہیں؟ جب آج چہرے اتنے تعجب خیز ہیں تو 1400 سال پہلے کیا کیا ہوگا لوگوں نے. مگر میں بتاتا چلوں عزیزان محترم، علی نے اسی زمانے میں پوری امت مسلمہ کو اپنی جانب سے ایک آفر دیا تھا. اگر چاہتے ہو کہ کائنات میں تمہارے علم کی دھوم مچے، چاہتے ہو کہ کائنات میں تمہارے علم کا لوہا مانا جائے، اگر چاہتے ہو کہ کائنات عالم میں تمہاری حکومت ہو، تمہاری سیاست ہو، لوگ تمہیں جانے، تمہیں سمجھے، تم ہمیشہ بلند رہو، ہمیشہ تم پاورفل رہو، ہمیشہ سب سے بلند ترین رہو، سب سے طاقتور رہو، سب سے زیادہ ایٹمی پاور تمہارے پاس رہے، تو علی سے پوچھو میں تمہیں بتاؤں گا زمین کے خزانے، آسمان کے راستے. تو دنیا زمین کے خزانے تو ڈھونڈ لے گئی نا، کہیں سونا نکل رہا ہے، کہیں ہیرا نکل رہا ہے، کہیں جواہر نکل رہے ہیں، کہیں پلیٹینیم نکل رہا ہے، کہیں کوئلہ نکل رہا ہے، کہیں کروڈ آئل نکل رہا ہے. تو زمین کے خزانے تو پتہ چل گئے، مگر آسمان کے راستے کیا ہیں کس کو کیا پتا ہے؟ کوئی جس نے آسمان پہ سڑک اور راستہ دیکھا ہے؟ دیکھ بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ جلدی سے چلے جائیے کلکتہ کی جو سب سے بڑی ایئر بیس اور ایئر لائن ہوگی اس کے بعد جا کر کے ان کا مینول لے لیجئے گا جو یرلی مینول ہوتا ہے، کتنی فلائٹ ڈیلی کلکتہ سے ودیش کے لیے انترراشٹری اور راشٹری ہوتی ہیں، جا کے پتہ لگائیے گا. ابھی کل صبح میں جس فلائٹ پہ بیٹھ کر نکلوں گا اس فلائٹ پہلے بمبئی جائے گی، اسی وقت 5 منٹ میں ایک فلائٹ ہوگی جو ناگپور جا رہی ہوگی، ایک مدراس جا رہی ہوگی، ایک دلی جا رہی ہوگی، ایک احمد آباد جا رہی ہوگی، ایک لکھنؤ جا رہی ہوگی، اور ایک جو ہوگی وہ اڑیسہ کی طرف بالاسور جا رہی ہوگی، اور اسی وقت ایک فلائٹ بمبئی سے آ رہی ہوگی، دلی سے آ رہی ہوگی، کلکتہ سے آ رہی ہوگی، سعودی سے آ رہی ہوگی. انٹرنیشنل فلائٹ جا بھی رہی ہے، آ بھی رہی ہے، آسمان کے راستے نہیں دکھائی دے رہے. تو پیچھے سے کوئی سائنس کا اسٹوڈنٹ مجھے پکار کے کہے گا، کوئی فزکس کا اسٹوڈنٹ مجھے پکار کے کہے گا کہ مولانا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آسمان میں سیٹلائٹ کے ذریعے سائنسدانوں نے راستے بنائے ہوئے ہیں. وہ سیٹلائٹ کو پکڑ کے جو کیپٹن ہوتا ہے، جو جہاز کا پائلٹ ہوتا ہے، وہ انہی راستوں کے ذریعے سے گزرتا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ بمبئی جانے والی اور بمبئی سے آنے والی فلائٹ کبھی راستے میں ٹکراتی نہیں ہے. دلی جانے والی، دلی سے آنے والی کبھی ٹکراتی نہیں ہے. کیوں؟ کہ فضا میں سیٹلائٹ کے ذریعے راستے بنے ہوئے ہیں. سائنسدانوں نے یہ راستے ابھی 70-80 سال پہلے بنائے ہیں. حیدر کرار، علی مرتضیٰ، باب العلم، صاحب انما، مراد الکفا، سرکار مولا کائنات نے 1400 سال پہلے بتا دیا مسلمانوں جنہیں آسمان کے راستے پوچھنا ہے وہ علی سے سمپرک کرے، ہم بتائیں گے کہ آسمانوں میں راستے کیسے ہیں، زمین میں خزانے. افسوس افسوس میرے سامنے ڈاکٹرز کا مجمع نہیں ہے، ورنہ میں ابھی بتاتا کہ علی کس نقطہ داں کو کہتے ہیں. علی وہ ہے جو ایک نقطے میں قرآن دیکھے. علی وہ ہے کہ کسی نے جا کے پوچھا یا علی قرآن سے کتنے مسئلے حل کر لو گے؟ میرے آقا نے کہا اگر میرے اونٹ کی رسی بھی کھو جائے تو میں اسی قرآن سے ڈھونڈوں گا. لوگ تعجب کرنے لگے، قرآن میں اونٹ کی رسی کیسے ملے گی؟ وہ واقعہ بھول گئے آپ؟ 2 عورتیں لڑتے ہوئے آئیں، حضرت عمر کا دور حکومت ہے اور دونوں کا دعویٰ یہ ہے کہ بیٹا ہمارا ہے، لڑکا ہمارا. صرف اشارے کے لیے واقعہ سنانا مقصود نہیں کہ یہ بیٹا یہ لڑکا ہمارا ہے. تو دونوں میں لڑائی، وہ کہتی ہے لڑکا ہمارا، وہ کہتی ہے لڑکا
دانشور سر جوڑ کے بیٹھ گئے کہ مسئلہ کیسے حل کیا جائے، کہ یہ بیٹا کس کا ہے، کہ جب سب تھک گئے تو سب نے متفق فیصلہ کیا کہ جب مشکل زیادہ بڑھے تو پھر در مشکل کشا پہ چلو۔ سب علی مرتضیٰ کے در پہ آئے اور دروازہ کھٹکھٹایا، علی کہاں ہے، کہاں پھلوں کو پانی دینے باغات میں تشریف لے گئے ہیں؟ جی علی کسی بھکاری کا نام نہیں ہے، علی اپنے وقت کے بلینئر کا نام ہے۔ کبھی سعودی جائیے گا تو پوچھئے گا یمبو کہاں ہے، یمبو وہ مقام ہے جہاں علی نے پانی کے 13 شروط 13 کنویں کھودے اور پورے عرب کو پانی سپلائی کیا۔ وہ یمبو ہے، یمبو جہاں سے پانی نکلتا ہے۔ یمبو چلتے چلتے بمبو ہوا، بمبو یہاں پہ آ کے بمبا ہوا، جو ہمارے یہاں پانی نکالتے ہیں اس کو کہتے ہیں اردو میں بمبا، وہ یمبو سے نکلا ہے۔ جی تو پانی کے 13 شروط کھولے اور جب حسین کربلا جانے لگے تو ایک پانی کا کنواں بیچا، اس کے آئے 60,000 درہم اپنے ساتھ رکھا، مکے میں حفاظت کی۔ جب کربلا آئے تو کہا یہ زمین کس کی ہے، کہ قبیلہ بنو سعد کی بلاؤ۔ وہ بلائے گئے کہ یہ زمین کتنے میں بیچو گے؟ کہا آقا یہ زمین قحط کے نظر ہے، سوکھا پڑا ہے، یہ بیکار زمین ہے، کہ تم قیمت بتاؤ۔ کہا 60,000 درہم۔ علی کے بیٹے نے درہم نکال کے حسین پاک نے دے کے کہا یہ لو زمین میری ہوئی، میں مالک، بس آج سے تمہارے نام رجسٹر کرتا ہوں، بس میری شہادت کے بعد یہاں آ کے مجھے دفن کر دینا، ہماری لاشوں کو سپرد خاک کر دینا تاکہ ہماری لاشیں باہر نہ رہے، ہم سپرد خاک ہو۔ وہ جو 24 مربع میل حرم حسین و عباس کے درمیان ہے نا، وہ کسی قبیلے کی عطا کردہ نہیں ہے، علی کی بیٹے کے خریدی ہوئی ہے۔ قیامت تک جب تک زائل کربلا جاتا رہے گا وہ کسی اہل غیرے کا مہمان نہیں ہوگا، وہ زہرا کے بیٹے کا مہمان ہوگا، وہ علی کے لال کا مہمان ہوگا، وہ وارث دیوا کے جد امجد کا مہمان ہوگا۔ بات آئی تو ایک اشارہ کر کے نکل جاؤں، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کون سے ڈبیا سے کتنا مال نکال کے دکھا کے پھر اندر رکھ لینا ہے، اور یہ ختم نہیں ہوگا اس لیے کہ کسی دنیا دار کا نہیں ہے، یہ کربلا کے تاجدار کا ذکر ہے۔ زبانیں سوکھ جائیں گی، سارے درخت کے قلم بنا کے حسین کی تعریف لکھو وہ گھس جائیں گے، سمندر کی سیاہی ختم ہو جائے گی، مگر حسین کا ذکر ختم نہیں ہو سکتا۔ دور نمرود تھا 4,500 سال پہلے۔ علامہ سمیع صاحب سنیے گا، غلطی ہو تو اس پہ میری اصلاح کیجیے۔ کتاب کا نام ہے تاریخ مدینہ الحسین، اس کا اردو ترجمہ محمود عباس القماشی الحنبلی اہل سنت عالم نے کیا۔ تاریخ ابراہیمی، اس سے 2 جملے پڑھتا ہوں، پسند آئے تو سبحان اللہ کہہ دیجئے گا۔ کیا دور نمرود تھا، بڑے بڑے عبادت خانے تھے، نمرود کے اس میں رکھے تھے مورتیاں، نمرود کے بت، نمرود پوجا جاتا تھا پورے بابل میں۔ اس ملک کا نام تھا بابل۔ کتنا بڑا ملک تھا؟ اردن، لیبیا، صومالیہ، قزاقستان، افغانستان، جارڈن، جرمنی، سندھ، یہ اس کے صوبے تھے، صوبے تحصیلیں، ڈسٹرکٹ، کتنا بڑا ملک۔ ایسے تھوڑی نمرود کہتا تھا مجھے خدا کہو، اس درجے تک پہنچنے کے لیے گمراہی کے بڑی کوشش کرنی پڑتی ہے۔ نمرود آسانی سے بن گیا، آپ کیا سوچ رہے ہیں یزید ایسے آسانی سے بن گیا؟ اتنی کوشش ہوئی، کون کریں گے تم کو، تب جا کے یزید بنا۔ جی یزید بنتے ہیں، ہے نا، بنائے جاتے ہیں، لوگ مل کے بناتے ہیں۔ حسین کوئی بناتا نہیں، جسے خدا بناتا ہے وہ حسین ہوتا ہے نا، کیونکہ
کہ یزید بنانے کے لیے تخت پہ بٹھانا پڑتا ہے، حسین وہ ہے جسے مصطفیٰ کے کاندھے پہ بٹھایا جاتا ہے، جسے نماز مصطفیٰ میں بٹھا کے بتایا جاتا ہے، جس کے لیے نبی کی نماز رکے وہ ہے نا۔ اب غور کیجئے گا، اگلا جملہ میں نے کاٹ دیا، اس لیے کہ یہاں بیٹھنے کے بعد بہت سی چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے، کتنے جملے سینسر کرنے ہیں کتنے نہیں کرنے ہیں۔ کہتے ہیں نمرود کا باب الملک تھا، بابل میں بڑے بڑے عبادت خانے تھے، نمرود کی اس میں پوجے جاتے تھے، نمرود کی عبادت ہوتی تھی، اس کو خدا کہا جاتا تھا۔ تو پورے ملک میں ایک مقام تھا جسے کہتے ہیں الف کے پیش را ساکن، میں ایک بندہ تھا جو کرتا تھا اللہ کی عبادت، سجاد صاحب جو کرتا تھا اللہ کی عبادت، اور اس نے بنایا تھا ایک گھر میں ہوتی تھی اللہ کی عبادت، ہے نا، عبادت خانہ، اللہ کی عبادت۔ وہ جو عبادت کرتا تھا اس کا نام تھا تاروخ، اور تاروخ کے بیٹے کا نام تھا ابراہیم علیہ السلام۔ زبان بولی جاتی تھی عبرانی جسے ہبرو کہتے ہیں آج کے زمانے میں جدید لینگویج میں، عبرانی زبان۔ وہ واحد شخص جو اللہ کی عبادت کرتا، اس نے ایک گھر بنایا، اس گھر میں جا کے اللہ کی عبادت، اللہ کی تسبیح، اللہ کی تحلیل، اس کی قدوسی، اس کی سبحانیت کا ذکر کرتا، تو اس گھر کی وجہ سے اس علاقے کا ایک نام پڑ گیا۔ گھر کو کہتے ہیں عبرانی میں کرب، اللہ کو کہتے ہیں الہ۔ وہ گھر جہاں اللہ کی عبادت ہو رہی تھی اسے کہا جاتا تھا کربیلا، خدا کی عبادت کا گھر، جو بعد میں ہوا کربلا۔ کربلا سے تھوڑی دور پہ ایک بستی تھی جہاں نہریں بہتی تھی، بڑے پھل فروٹ باغات اور سبزیاں اور خوشبو اٹھتی تھی۔ پورا بابل وہاں سے مال اپنے اپنے گھروں لے کے جاتا تھا، جہاں سے مسالے مرچی فروٹ جاتی تھی۔ اتنی نہریں تھیں، نہروں سے آبپاشی ہوتی، کھیتی باڑی ہوتی، سب خوش و خرم رہتے۔ مگر مرور زمانہ حادثات، زلزلوں نے اس قدر ظلم ڈھایا کہ ساری نہریں سوکھ گئی اور وہاں پڑ گیا سوکھا۔ تو عبرانی میں سوکھنے کو کہتے ہیں جف، نہریں کو کہتے ہیں نائے، تو اس کا نام پڑا نائے جف، جو بعد میں کہلایا نجف۔ تو جہاں ابراہیم کے دور میں سوکھا پڑے اسے نائے جف کہتے ہیں، اور جب دور رسول خدا ہے تو اسی نائے جف پہ وہ ہریالی چھائے کہ قیامت تک ولایت اسی نجف سے بانٹی جائے گی، غوث و قطب اسی نجف سے بنائے جائیں گے، خواجہ اجمیری اسی نجف سے ملے گا، وارث تیرا بھی جی نجف سے ملے گا۔ یہ تاریخ ہے، جغرافیکلی ہسٹری، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ کبھی ہم سمجھیں گے یہ ہند کیا ہے، سندھ کیا ہے، یہ مدینہ کیا ہے، یہ مکہ کیا ہے، یہ نجف کیا ہے، یہ لوگ کیا ہیں، یہ زمانہ کیا ہے نا۔ آج اتنا سمجھ لو کہ حلال زادے کیا ہیں اور حرام زادے کیا ہیں، اتنا کافی ہے۔